बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दो बाकी मेंबरान, जिनमें जनाब निसार दुरानी साहब मेंबर सिंध और शाह मोहम्मद जतोई साहब मेंबर बलूचिस्तान, ये अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करने जा रहे हैं 26 जनवरी 2025 को। अब इनकी रिटायरमेंट को लगभग 9 दिन रह गए हैं। कानूनी और आइनी तौर पर इनकी रिटायरमेंट को 9 दिन रह गए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी रिटायरमेंट से 18 रोज़ पहले एक अहम इदारे को ख़त लिखा है और वो ख़त लीक हो चुका है। उस ख़त की एक्सक्लूसिव कापी हमने हासिल कर ली है। इस ख़त में आपको जो मौजूदा ये अहम स्लॉट है जिसने पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात करवाए, इनकी ग्रीड, लालच, इनका आप यूं कह सकते हैं कि ओहदे से चिमटे रहने का, जिसके अंदर वो कुछ कर भी नहीं सके, यूं कह सकते हैं कि जो जिसमें आप आवाम की खिदमत हो, मुल्क की खिदमत हो, कौम की खिदमत हो, वो कर सके हों, ऐसा कुछ नहीं कर सके। फिर भी ओहदे से चिमटे रहने की जो उनकी ख्वाहिश है वो सामने आई है। इसकी तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे। इसके साथ साथ जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, क्या प्रोसेस है, वो भी आपके साथ बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इनके ज़मीर जो बेसिकली मुर्दा हो चुके हैं उनको झंझोड़ा जाए। इशू को हम जिंदा रखेंगे, हम गुफ्तगू करते रहेंगे, हर जगह के ऊपर यही बात करते रहेंगे कि यही मेन कल्प्रिट्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी कर किया, जिसमें पाकिस्तान के अवाम की अमानत की खयानत की है, उनको कटहरे में लाना चाहिए। खबर यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जो कि 21 अक्टूबर 2024 को नाफिजुल अमल हो गई, उस आईनी तरमीम का एक हिस्सा आइन के आर्टिकल 215 के हवाले से है, वो तब्दील हुआ। उसमें यह कहा गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो मेंबरान हैं, वो जब अपनी 5 साल आइनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे तो तब तक वो अपने ओहदे के ऊपर रहेंगे जब तक नया मेंबर तैनात नहीं हो जाता, या वो नया मेंबर या नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे के ऊपर नहीं आता। तब तक जो मौजूदा ओहदेदार हैं वो ये काम करते रहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइन के अंदर तरमीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। पहले एक आइनी तरमीम हुई, उस आइनी तरमीम के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस तरीके से अगर कोई मेंबर्स या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाते थे तो उसका हल ये निकाला गया कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे उम्र के लिहाज से, वो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे। और जो 4 मेंबर्स हैं उनको पहले एक साथ अपॉइंट कर दिया गया और फिर ये कहा गया कि 2 मेंबर जो हैं वो टॉस के ऊपर रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह के ऊपर 2 मेंबर्स आ जाएंगे, ताकि इलेक्शन कमीशन गैर फाल ना रह सके। और यूं टॉस के ऊपर ये मामला हुआ और 2 मेंबर्स रिटायर हुए, जिनकी बाद में तैनाती कर दी गई, और यूं करके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो गैर फाल होने से हमेशा के लिए बच गया। लेकिन जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो गए। ये एक साथ रिटायर नहीं हुए थे, पहले 2 मेंबर्स रिटायर हुए, उनकी तैनाती ताख़ीर का शिकार हुई, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ गए और यूं ये मामला लटकता गया। और अब ये सूरत हाल पैदा कर दी गई या हो गई कि अब अगर इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाएगा। तो ये गलत और बिल्कुल बेबुनियाद किस्म की गुफ्तगू है। उसकी वजह ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 मेंबरान ऑलरेडी मौजूद हैं, मेंबर खैबर पख्तूनख्वा और मेंबर पंजाब। और बाबर हसन भरवाना साहब क्योंकि सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, मेंबर पंजाब, तो वो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ सकते थे, जैसे पहले एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर मेंबर पंजाब अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी ने काम किया। लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद सिर्फ ये था कि सिकंदर सुल्तान राजा ने जो सर्विसेज दी हैं बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, MQM पाकिस्तान के लिए, काफ लीग के लिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए, या फिर जिस तरीके से उन्होंने तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से रगड़ा है, या जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान के खिलाफ मुकम्मल एक पार्टी बनकर वो सामने आए हैं, इस तरह उनको भी नवाजा जाए।
اب نوازنا اور بھی بڑے مٹیریلز ہیں جن کے ذریعے ان کو نوازا جا سکتا ہے یا نوازا گیا ہوگا. یہ تو جب یہ عہدے سے ہٹیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. ابھی تو ایک ایسا سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہو یا پھر کوئی اور محکمہ وفاقی حکومت کا یا صوبائی حکومت کا, تو ایسے لگتا ہے جیسے مارشل لا سا ایک لاگو کیا گیا ہے, نافذ ہو چکا ہے الیکشن پورے ان اداروں میں, کسی کو کوئی کام نہیں کرنے دیا جاتا. ہو سکتا ہے جب یہ رجیم ہٹے تو پھر آپ کو بڑے بڑے گھپلے, بڑے بڑے کہانیاں جو ہے سننے کو ملی, لیکن ہم گاہے بگاہے الیکشن کمیشن کی حد تک آپ کو چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا, کس طریقے سے لوگوں کو کموڈیٹ کیا گیا, کس طریقے سے مرضی کے نتائج حاصل کیے گئے. اور یہ بھی کچھ کہانیاں زبان زد عام ہے کہ لوگوں نے پیسے دے کر فارم 47 کے اوپر اپنی نشستیں حاصل کی ہیں. اب جن لوگوں نے پیسے دے کے اگر سیٹیں حاصل کی ہیں تو وہ تو پھر شورٹی لے کے آئے ہوں گے نا کہ 5 سال کے لیے ہی آپ آئے ہیں, وہ کہ آپ کی ساکھ ٹکے کی نہ ہو, اخلاقی قوت آپ کی, جرت آپ کی ٹکے کی نہ ہو, آپ کی کوئی بات بے شک نہ سنے, لیکن آپ کے ساتھ ٹیگ لگ گیا, آپ MNA ہیں, آپ MP ہیں, تو وہ اس میں بھی معلوم ہوتا ظاہر ہے بہت ساری پارٹیز ہوں گی, حصے دار بنے ہوں گے. یہ بڑی کہانیاں الیکشن کمیشن کے باہر ہمیں سننے کو ملی ہیں. لیکن اب یہ نئی کہانی ہے, جو لیٹر لیک ہوا ہے, اس لیٹر کے مطابق, یہ لیٹر 8 جنوری 2025 کو لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی ریٹائرمنٹ سے ٹھیک 18 دن پہلے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ خط لکھا گیا ہے اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیوز کو, جو کہ پورے تمام سرکاری اداروں کی تنخواہیں اور باقی جو پیسے ہیں وہ جاری کرتی ہیں, ان کے ریونیوز والے ڈپارٹمنٹ کو لکھا گیا ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے شعبہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے, اور اس کے اوپر لکھا گیا ویری مطلب کانفیڈینشیل کہا گیا کہ یہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے. اور وہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہمیں مل گئی ہے, وہ اس کی ڈیٹیل ہمیں AGPR کے یا پھر آگے پیچھے سے کہیں سے گھوم پھرتے ہوئے ہمارے پاس وہ لیٹر آ چکا ہے. وہ لیٹر یہ کہتا ہے کہ جناب AGPR صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم 21 اکتوبر 2024 کو نافذ العمل ہو چکی ہے پارلیمنٹ نے, اور صدر پاکستان نے پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد صدر پاکستان نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے. اور اس کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو ممبران ریٹائر ہوں گے وہ تب تک اپنے عہدوں کے اوپر کام کرتے رہیں گے جب تک نیا بندہ ان کو آ کر تبدیل نہیں کرتا. لہٰذا آپ کے علم میں ہی ہے کہ 26 جنوری 2025 کو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ نثار درانی اور الیکشن کمیشن کے ممبر بلوچستان جناب شاہ محمد جتوئی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. لہٰذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے ہماری یعنی کہ ان تینوں کی, چیف الیکشن کمشنر, ممبر سندھ اور ممبر بلوچستان کی تنخواہیں, مراعات اور دیگر جو سہولیات ہیں وہ بند نہیں کرنی. پھر اس خط میں آئینی ترمیم کا بھی حوالہ دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں یہ اس کے ورڈز ہیں, اور نیچے لکھا گیا ہے کہ یہ خط جاری کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی منظوری کے بعد. کتنی فکر ہو گئی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے پاکستان کے اس عوام کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کے اس نظام کے ساتھ کیا ہے, جو تباہی بربادی پاکستان کی جمہوریت کی انہوں نے کی ہے, جو تباہی بربادی پاکستان کے اس نظام کی ہے, عوام کے اعتماد کی ہے, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید ایک دن بھی زیادہ نہیں لگائیں گے اور منہ کر جائیں گے اور یہ معذرت کر لیں گے کہ کچھ نہ کچھ تو چلو آخر میں ہم یہ سمجھ لیں کہ یار تھوڑا سا تو یہ ان کا ضمیر جاگ جائے گا کہ یار بس انف از انف, بہت ہو گیا ہے, ہم نے برباد کر دیا, ہم نے تباہ کر دیا پورے پاکستان کے نظام کو, ہم نے لوگوں کا اعتماد ایسی کی تیسی پھیر کے اس کو رکھ دی ہے, اور ہم نے ہارے ہوں کو جتوا دیا ہے اور جیتے ہوں کو جیلوں میں ڈلوا دیا ہے. کچھ تو غیرت کر کے نکل جاتے. لیکن میں غلط تھا, میری یہ سوچ غلط تھی. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سکندر سلطان راجہ, جن کی اہلیہ بھی ماشاءاللہ ایک سرکاری آفیسر ہیں, بچے ان کے کینیڈا میں پڑھتے رہے ہیں یا وہاں پر پڑھ رہے ہیں یا کچھ اس طریقے سے, خود فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں, پھر 5 سال انہوں نے 10 یا 12 لاکھ 15 لاکھ کے قریب تنخواہ حاصل کی ہے, اور مراد وغیرہ بھی ہیں, اتنا کچھ انجوائے کر لیا ہے ساری زندگی کو, اور کیا لے کے جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بند نہ کی جائیں. ایک ڈاکومنٹ بھی میرے پاس ایک اور بھی پڑا ہے جس میں یہ ڈیٹیلز بھی ہیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب بطور چیف الیکشن کمشنر بھی تنخواہ حاصل کرتے رہے, اور ریٹائرمنٹ کی جو وہ ہے
جو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی پینشن ملتی ہے وہ بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس لیول کی گریڈ ہے ان لوگوں کی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ لکھ سکتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری 5 سالہ مدت پوری ہو رہی ہے، اوپر والے جو دن ہوں گے وہ ہم اعزازی طور پر کام کریں گے، ہمیں تنخواہ وغیرہ نہ دیں، ہمیں امرات وغیرہ نہ دیں۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، چلو ٹھیک ہے یار ہمارا وقت پورا ہو گیا، 5 سال کی ہماری اپوائنٹمنٹ تھی، اب ہم اوپر تنخواہ امرات نہیں لینا چاہتے، ہم ویسے اعزازی طور پر کام کریں گے۔ احسان کر لیتے آپ اپنے قوم کے اوپر، نہیں، تنخواہ چاہیے، ایک ایک روپیہ چاہیے۔ یہ لیولز ہیں، یہ مطلب یہ کہ اور یہ بھی ان کے عزائم ہے کہ ہم جا نہیں رہے، مطلب جو کمٹمنٹ حکومت اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ، وہ بھی پوری کریں گے۔ اور دوسرا پروسیس آپ کو پتہ ہے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان ہونا ہے، وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا، پارلیمانی امور نے بھی ایسا کچھ شروع نہیں کیا۔ خط لکھے گئے ہیں پارلیمانی کمیٹی کو بنانے کے لیے، لیکن ابھی تک بھی ان کے اوپر کئی جوں تک نہیں رہیں گی۔ کسی نے بھی فوکس نہیں کیا کہ یار ایک آئینی ضرورت ہے، اور وہ الیکشن کمیشن جو اس وقت اپنی اہمیت، افادیت، جو اپنا اعتماد، جو ساکھ کھو چکا ہے، دفن سے بھی نیچے چلا گیا ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی 200 فٹ زمین سے نیچے چلا گیا ہے، وہ ساکھ اس کی بحالی کے لیے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ برائے نام پاکستان جو ہے وہ جمہوری ملک ہے، اور یہ حالات ہیں پاکستان کے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔